سنو، کلیجہ ہے تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو. اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو. گھر کے اندر جہاں غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں جو چاہیں پہن سکتی ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن گھر سے باہر اگر جائیں گی، گھر سے باہر جب نکلیں گی تو عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی. ہر بجنے والی چیز منع ہے. کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی. اگر چوڑی بج رہی ہے تو چوڑی پہن کر جانا غلط ہے. پازیب پائل پہن کر نہیں جا سکتی اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو. اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا، اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں. وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے، تھوڑا سا ناٹی کت کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ، اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے، ٹک 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 آواز کرے گی. عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے، وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے. ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی، ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک. منع ہے. کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی، گھر میں جو چاہے لگائے، لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں، کوئی عطر نہیں، یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں. اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں. فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے. سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے. اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں؟ بتائیے اسلام کا، ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ کون سی لڑکی ہے جو لپسٹک لگا کے نہیں آئی ہے؟ ذرا دیکھو تو. اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو، جملے بہت جلدی پکڑتے ہو. اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے، اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو، لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دکھ جائے گا. آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی. اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جلسہ ہو رہا ہے نا، عورتوں کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ رہے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے. سسٹم صحیح نہیں ہے.
ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں آئے. اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں آج, مولویوں کی سنیں گی؟ نکال دو یہ ذہن سے. ایک مولانا صاحب نے خطبہ کیا تقریر میں جمعے میں, تو جمعے کا نماز پڑھ کے بیچارہ آدمی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ڈانس کرنے لگا, گود میں اٹھا کے. تو بیوی نے پوچھا واہ آج تو کمال کر دیا, جمعہ پڑھ کے گھر میں آئے اور گود میں اٹھا لیا, آج بڑا رومانس کر رہے ہو, بڑا پیار کر رہے ہو. کیا مولانا صاحب نے محبت پہ خطبہ دیا ہے کیا, رومانس پہ خطبہ دیا ہے کیا؟ تو آدمی نے کہا نہیں, محبت اور رومانس پہ خطبہ نہیں دیا. مولانا صاحب نے آج خطبے میں بتایا ہے جو سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. تو ہم تو مصیبت کو اٹھا رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں. آدمی نے یہ جواب دیا. عورتیں چپ نہیں ہو سکتی ہیں, جلسہ جب بھی کرائیے تو عورتوں کا انتظام بہت دور کریے, یہ نہیں سنتی ہیں جلسہ. ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں بہت دیر سے باتیں کر رہی تھی, ایک آم ٹوٹا اور گرا ان کے پاس, چونک گئی ہے یہ آم کیسے ٹوٹ کے گر گیا. ایک عورت نے دوسری سے پوچھا یہ آم گرا کیسے, دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول دیا. آم بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے, اتنی دیر سے تم لوگ بول رہی ہو پک پک دھک دھک کر گئے کہ ہم خود پک گئے اس لیے گر گئے. دو عورتیں چپ نہیں رہ سکتی ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ جلسے میں 1000 2000 عورتیں آئیں گی, 5000 عورتیں آئیں گی, تو آپ اتنا پاس. آج تو ان کو موقع ملا اپنی سینڈل دکھانے کا, آج تو موقع ملا اپنی ساڑی دکھانے کا, آج تو موقع ملا ان کو اپنا سوٹ دکھانے کا. اتنا اچھا موقع مولانا جرجیز کی تقریر میں وہ گنوائیں گی, اتنا اچھا موقع. آج تو بتا رہی ہوں گی ہم نے فلاں دکان سے لیا ہے, اس دکان کا ایڈریس دے رہی ہوں گی, تم بھی وہاں سے لے آنا, بہت سستا سامان ملتا ہے. آج تو ان کی عید کا دن ہے. اور اس جلسے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کتنے ہی لڑکوں نے لڑکیاں پسند کر لی ہوں گی کہ ہمیں اس کے گھر رشتہ بھیجنا ہے, اور کتنی لڑکیوں نے لڑکا بھی پسند کر لیا ہوگا کہ پسند ہے اس کا آئے گا. تو ہم ایک فائدہ یہ بھی ہے, اب وہ نقصان کے ذریعے فائدہ ہوا ہو یا جیسے بھی ہوا ہو, میرے بھائیوں یہ نوٹنکیاں ہو رہی ہیں اسلام کے نام پر. ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اوٹ سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے, اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار, اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی, بس کریے, ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں, کیوں جائیں گی, تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں. فرمایا تکثرن اللعن و تکثرن اللعن و تکفرن العشیر, تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, تکثرن اللعن تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو, ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو, اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا رازن, جو عورت مر گئی, جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا, اس سے راضی تھا, تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں, اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں. اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی, ایوم امرات ماتت, جو عورت مر جائے, انتقال کر جائے, لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی, اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا, اس سے خوش تھا, فدخلت الجنہ, تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی. لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی
اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، اس سے خوش نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو، چاہے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی روزے دار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں، سسرال میں جائیں، تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو۔ سنیے اور غور سے سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، سن لو، آج مسئلے پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے، تو اب سنیے آپ۔ ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ایک مثال ہے، آپ بھی سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن سالی، بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے، اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ، اور سالی بھی بیٹھ گئی۔ سنو، کلیجہ ہے تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو، اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ اسلام ہماری بیوی کی بہن کو، ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں، اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلی گڑی تک لے جانے والوں، اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں، کان کے پردے کھول کر سن لو، تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ، جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا، سلی گڑی لے جاؤ، بیوی کی پرمیشن کے باوجود، باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا فور ویلر پر سلی گڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے، تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا، یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی، وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے۔ جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیت صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیت صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے
اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے، بیٹھو۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابھی کو اکیلے بائک پہ بٹھا کے کشن گنج اور دارجلنگ لے جانا، سلیگوڑی لے جانا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ارائیت الحموا یا رسول اللہ، ایک عورت نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا، محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا، الحمو الموت، لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، کیونکہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحمو الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جو موت ہو وہ موت کیسے بھابھی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر؟ صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی، یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا، شریعت کا حکم۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا، 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے، تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی، اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے، قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا۔ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اور مسئلہ یاد رکھنا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو، نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو۔ 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا، 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو، اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن بچہ
गिरवी है। चाहे कितनी वो बच्चा दुआ करे बाप के हक में, फिर कबूल नहीं होगी अगर अमदन कसदन जानबूझकर इस्तिताअत के बावजूद आपने उसका अकीका नहीं किया तो। ये बाप के ऊपर एक कर्ज है, जब तक वो इसको अदा नहीं करेगा। हाँ, बच्चा 20 साल का हो गया, अब मजबूरी खत्म हुई है तो अब कर दो। बाप 20 साल तक अपने बच्चे का अकीका नहीं कर सका मजबूरी की वजह से, और इंतकाल हो गया तो बच्चा खुद कमाने लगे तो वो अपना अकीका खुद भी कर सकता है। लेकिन करना है, अगर इस्तिताअत हो जाए तो करो, करना है। याद रखिए 7वें दिन अकीका करेगा। जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, उसके सर के सारे बाल छील कर बालों के वजन के बराबर चांदी या उस चांदी की कीमत गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। लड़का है तो 2 जानवर और लड़की है तो 1। गाय नहीं चलेगी, भैंस नहीं चलेगी, ऊंट नहीं चलेगा, बड़े जानवरों में अकीका नहीं होगा। अकीके के लिए भेड़ बकरी चाहिए, दुब्बा, इन्हीं जानवरों में अकीका होगा। लड़का है तो 2 और लड़की है तो 1। हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है और लड़का पैदा हुआ है लेकिन 2 जानवर की कीमत नहीं है, 2 जानवर की इस्तिताअत नहीं है, 1 जानवर आप कर सकते हैं। अगर इस्तिताअत नहीं है तो 1 जानवर भी किया जा सकता है। इस्लाम में आसानी है, सख्ती नहीं है। अगर 2 लड़का है और हम गरीब हैं, 2 जानवरों की कीमत नहीं है मेरे पास, लेकिन 1 की इस्तिताअत है, तो यहाँ इजाजत है शरीयत की तरफ से, तो तुम 1 ही कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर उसकी बोझ से ज्यादा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है। लड़की है तो 1 है ही। मेरे भाइयों, फिर हुक्म होता है जब तुम्हारा बच्चा जबान चलाने लगे, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, तो सबसे पहले उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। 6-7 महीने के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, तो उसकी जबान से अल्लाह 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 निकलवाओ। और जब बच्चे की जबान थोड़ी सही हो जाए तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। हम क्या सिखा रहे हैं? 4 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना गधा है ये बाप, और मैं गधा कह दिया हूं। जिसको बुरा लगता रहे, जिसको मिर्ची लग रही लगती रहे। अब बताइए, गधे में अकल नहीं होती है? गधे में अकल होती है कहीं? हॉर्न बजाओ तो गधा वहीं आएगा जहां गाड़ी घूम रही है, टी टी और आएगा गाड़ी के पास। उसमें अकल नहीं है। ये बताओ, आपका बच्चा 5 साल का हो गया, आप उसका बर्थडे बना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा बच्चा अल्लाह की तरफ से 80 साल की उम्र लेके आया था, 5 साल उसकी कम हो गई है, अब उसकी उम्र 75 साल रह गई है और तू खुश हो रहा है। वो अपनी जिंदगी के 5 साल कम कर चुका और तू खुश हो रहा है। अगले साल वो 6 साल का हो गया, फिर तू केक काट रहा। वो 1 साल अपनी जिंदगी का और कम कर चुका, तू केक काट रहा, खुशियां मना रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ और इससे बड़ा गधा बाप कौन होगा जो अपने बच्चे के जन्मदिन पर केक काट रहा है? 1-1 साल उसकी जिंदगी का कम हो रहा है और ये खुशियां मना रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा गधा कोई बाप हो ही नहीं सकता। इतना बुरा लग रहा होगा जिन्होंने हैप्पी बर्थडे है। अब है तो है, हम क्या करें? कुरान ने भी मिसालें दी हैं जानवरों की, उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल, ये लोग चौपाइयों की तरह बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान ने मिसाल दी है, हम क्या करें? अब दुनिया जीफतुल मय्यत, ये दुनिया मरी हुई लाश है। वह तालिबुहा किलाब, और इस दुनिया के पीछे घूमने वाले, इस दुनिया की दौलत में मगन रहने वाले, इस दुनिया को तलब करने वाले और इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं। तालिबुहा किलाब, अल्लाह के नबी कह रहे हैं इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते। अब हम क्या करें? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हम क्या करें? अकल जिसके अंदर नहीं होती है वो जानवर गधा है।
اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں. بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں. 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے, پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے, بولنے لگے, تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے, عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے, جہنم کے قریب نہ ہو, جنت کے قریب جائے. اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ, نماز پڑھنا سکھلاؤ. اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ, اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ. کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا, کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. کوئی بات نہیں, سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے, لیکن لے کے جانا ہے, عادت ڈلوانا ہے. اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ. جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے. جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ کر مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے. 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ, اس کو مارو. 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے, 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ, وہ تو اس دنیا میں نہ رہا. یاد رکھو, جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کریں. یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے, ہم ایسا کر رہے ہیں. 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی, مسند احمد کی حدیث ہے, ایک صحابیہ تھی, ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. تربیت دیکھیے, پیشاب کیا, ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی. جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا, اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا, جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا, یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں. بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے. بچہ بیٹھتا ہے, پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے. اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے, بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے. اب وہ پیشاب کر رہا ہے, جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے. اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے, استنجا ہے. اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے. اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم, اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی. اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا, پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی. ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے, ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے. جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی, جو سکھانا چاہتی تھی وہ میں سکھا چکی ہوں. اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں. 1 سال کا مشکل سے بچہ, 1.5 سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے, اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے, ابھی پیشاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی. ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی تھی. ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی. ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا. سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑا کرمنل گنڈا, پکڑا گیا, مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا
تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے۔ اس کی ماں کو لایا گیا، ماں روتے ہوئے آئی۔ سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، یہ تو ہونا ہی تھا، آج میں پھانسی کے پھندے پر پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں، تم مجھے مار رہی ہو۔ پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا تمہاری ماں نے کیا کیا، وہ تو رو رہی بیچاری؟ کہا نہیں پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم، جب میں 5 یا 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ، میں انڈا خریدنے گیا، انڈا دے دیا انڈے والے نے، اور پیسے دینا میں بھول گیا، اس نے بھی پیسے نہیں مانگے، اور میں انڈا لے کے چلا آیا۔ میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے۔ ماں نے کہا شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا۔ ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے، پھر میں یہیں سے چور بننے لگا، اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا، اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا۔ کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی، اور پھر میں پکڑا گیا، اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا، اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے، اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا، تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا۔ اس کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ جتنے لوگ آج جو لڑکیوں سے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے۔ اگر ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے اگر تربیت دی ہوتی تو جن لڑکیوں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوتے، اپنی بہن سمجھ رہے ہوتے، آج ان سے اشلیل باتیں نہیں کر رہے ہوتے، آج واٹس ایپ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج موبائل پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج 1-1 اور 2-2 گھنٹے ان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تربیت کی کمی ہے، چاہے باپ کی ہو یا ماں کی ہو۔ ایک تربیت وہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے محراب پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل آ گئے، موسمی کا موسم نہیں موسمی آئی، گاجر کا موسم نہیں گاجر آئی ہے، میرے بھائیو تربوز کا موسم نہیں تربوز رکھا ہوا ہے، آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا جب مسجد کے محراب میں داخل ہوئے، جب دیکھا کہ مریم کے پاس یہ پھل آ گئے ہیں، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے، سیزن ہی نہیں ہے ان پھل کا، پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت زکریا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا مریم سے، انا لک ھذا، اے مریم پہلا یہ بتا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں سیب کہاں سے آیا، انار کا موسم نہیں انار کہاں سے آیا، آم کا موسم نہیں آم کہاں سے آیا؟ پڑھیے سورہ مریم، قرآن کہتا ہے انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دے۔ اللہ والی تھی، نیک تھی، ارے جس نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ کو، اور اللہ نے اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اللہ نے اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا، وہ بدچلن کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن زکریا کلاس لے رہے ہیں، بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟ اور مریم کہتی ہیں شک مت کیجئے، ڈاؤٹ مت کیجئے، میرے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا مت کیجئے،
قالت ہوا من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اے زکریا، مجھے پالنے پوسنے والے، میری پرورش کرنے والے، مجھے اچھی تربیت دینے والے، میری رگوں میں آپ ہی کا خون ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ کوئی لڑکے نے لا کے نہیں دیا، میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، یہ نعمتیں مجھے اللہ کے پاس سے مل رہی ہیں۔ آپ باپ ہیں، آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھئے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو 12, 13, 15 ہزار کا موبائل ہے، ہم نے تو تمہیں لے کے نہیں دیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ 500 600 روپے کا ریچارج تمہارے موبائل میں 1.5 2 GB تمہیں روز مل رہی ہے، یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہم تمہیں موبائل میں 2 ہی نمبر تھے تمہارے پاس، ایک ماں کا، ایک باپ کا یا ایک بھائی کا، ابھی یہ تیسرا نمبر، اس نمبر سے جو کال آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سارے سوال آج باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھنا چھوڑ دیا، اس لیے بیٹیاں بھی آوارہ گایوں کی طرح ہو چکی ہیں، آوارہ جانوروں کی طرح ہو چکی ہیں۔ آج ہم نے تربیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ سنیے، جب تربیت نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ، جو بڑے پیر صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے، وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی ماں نے 12 سال کی عمر میں ان کے کرتے کے استر میں 40 اشرفی سل دی تھی، اور سلتے وقت چھپا دیا تھا اور کہا تھا بیٹا دیکھو یہ 40 اشرفیاں ہیں، لیکن حالات چاہے کتنے خراب ہو جائیں، بیٹے تم جھوٹ کبھی مت بولنا، تم جھوٹ کبھی مت بولنا۔ ماں اپنے 12 سال کے بچے کو قافلے کے حوالے کر رہی ہے، لیکن نصیحت یہ کر رہی ہے بیٹے حالات کتنے بھی خراب ہو تم جھوٹ کبھی مت بولنا۔ ماں جانتی ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کر حالات اور خراب کر لیے جائیں گے۔ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو سچ بول کر ہی بچایا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا تو سارا قافلہ لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں کا ایک آدمی جب عبد القادر کے پاس آیا، کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں بول کیا ہے؟ 40 اشرفی ہیں؟ 40 کہاں ہیں؟ کہیں تو دکھنے نہیں۔ کہا یہ ہیں۔ استر سل ادھیڑا 40 اشرفی ملی۔ کہا بیٹے یہ تو چھپی ہوئی تھی، تم اگر منع کر دیتے تو میں یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، تم نے بتا کیسے دی؟ کہا کہ چلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ حالات چاہے کتنے خراب ہوں جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اتنی سی بات کا اس ڈاکو پر یہ اثر ہوا، چیخ پڑا اے ڈاکو ادھر آؤ۔ اس بچے نے اپنی ماں کی اتنی بات مانی ہے کہ اس حال میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولا اور 40 اشرفیاں مجھے دے دی۔ میری تو پوری زندگی چوری میں گزر گئی ہے، لٹیری پن میں گزر گئی ہے، ڈکیتی میں گزر گئی ہے۔ یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکا، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور ان ڈاکوؤں نے سب نے سچی توبہ کر لی۔ یہ بچہ 12 سال کا آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوا ہے اور بڑے پیر صاحب کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ ہم اندازہ لگا رہے ہیں میرے بھائیوں، مائیں کیا تربیت دیا کرتی تھی اپنی اولاد کو، اور آج ہماری مائیں ہمیں کیا تربیت دے رہی ہیں۔ آج ہمارا 4 سال کا بچہ پینٹ کی چین کھولتا ہے، ماں کھولتی ہے، کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے۔ ماں کے سامنے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، اور ایک وہ ماں تھی جب بچہ پیشاب کر رہا ہے تو اس کے پانی کا برتن اس کی شرمگاہ پہ ڈال رہی ہے۔ تربیت ہے ہمیں، اسلام ہمارے اندر کتنا داخل ہے، ہم نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی ہے، ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ فرمایا میرے بھائیو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اسلام کے بارے میں چند نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسلام کے تعلق سے چند نصیحتیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسلام کا پورا اسلام ہم اپنے اندر داخل کریں گے، پانی اور رنگ کی طرح، پانی اور پتھر کی طرح نہیں کہ جب چاہو پتھر کو نکال کے پھینک دو۔ اور اب
چونکہ میرا کل کا پروگرام لمبا ہے اور مجھے ابھی نکلنا بھی ہے، آپ سے چلتے وقت رخصت ہوتے وقت ایک گزارش آپ سے کر دیتا ہوں کہ جس ادارے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے اس ادارے کو ابھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ 2 سال کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے بعد یہ اب ادارے کھلے ہیں، ابھی ان کو سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، ابھی ان کو اپنی سپیڈ میں آنے میں ٹائم لگے گا۔ ادھر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں بے روزگاری سب کچھ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بے روزگاری کی فکر نہیں ہے۔ پیٹرول 100 نہیں 500 ہو جائے یہ گوارا ہے، لیکن ہندو اور مسلمان یہ ہوتا رہے اور ہم مسلمانوں کو اپنے پیروں سے کچلتے رہیں، بس اسی کو سب سے بڑی ترقی سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر ایک طرف ہمارے مدرسوں کو تباہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ایسے موقع پر ہمیں اپنے مدرسوں کو بچانا ہے، ہمیں اسلام کو بچانا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 2:04 5 منٹ ہو رہے ہیں، میں 2:15 بجے تک 2:15 تک اس اسٹیج پر 10 منٹ بیٹھوں گا آپ کا، اور میں یہ دیکھوں گا کہ اسلام کے تعلق سے جو تقریر میں نے کی ہے اسلام کی کتنی محبت آپ کے دلوں میں ہے۔ آج اس کا ایک اندازہ لگانا ہے، ایک محبت ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے آپ کو اس دینی ادارے سے۔ اسلام ہمارے اندر پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ لے کے آئیے، میرے ہاتھ میں آپ کیا دینا چاہتے ہیں مجھے ذرا دیکھنا ہے کہ 10 منٹ میں آپ ہمارے ساتھ